دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صدق معزز و محترم حاضرین و سامعین، قرآن کریم کی اس آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اس میں خالق ارض و سما کا ان لوگوں کے لیے اعلان ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی، تکلیف دی، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت فرماتا ہے. صرف یہی نہیں، آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتہائی درد امیز، ذلت امیز، مصیبتوں بھرا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. ان کا گناہ اور قصور کیا ہوگا جن کو یہ تکلیف ہوگی کہ دنیا میں بھی انہیں لعنت اور آخرت میں بھی انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہوگی. بولیے کیا کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو انہوں نے تکلیف دی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا اور سرکار کو اذیت پہنچانا، یہ تو قرین قیاس ہے. سمجھ آتا ہے کہ کوئی نبی کریم کے بارے میں غلط بات کرے، سرکار کو تکلیف ہوگی. کوئی بندہ سرکار کو پتھر مارتا تو سرکار کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتا، لیکن رب کو کوئی بندہ تکلیف کیسے پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی تکلیف سے کیا؟ تو اس سے واقعی یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. لوگ خدا کا کیا کچھ بگاڑ سکیں گے. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات کو اگر ٹھوکر پر رکھ دیا جائے اور ان کو نہ مانا جائے یا خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بے عزتی کی جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچتی ہے. واضح بات ہے جب رسول کو اذیت پہنچے گی تو اللہ کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی. جب اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے حکم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی، اذیت دی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے. دنیا میں ان پر لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. واقع کربلا کے تذکرے کے بعد جزوی طور پر، مجمل طور پر، مبہم طور پر ہم سارے لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں. ہم حضرت حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں اور ہم لاکھوں سلام کرتے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو، ان کے مرد کلندری کو ہمارے سلام ہیں.
چونکہ حسین ابن علی کے مقابلہ میں یزید نے سینہ سپر کیا تھا، اور حسین ابن علی کو میرے نبی کریم کا ارشاد گرامی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ظاہر باہر واضح بات ہے، اب جو بندہ حسین ابن علی کو تکلیف پہنچائے گا وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ رب کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ سمجھ آئی کہ یزید چونکہ ایک ایسا آدمی تھا جس پر لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے خیالات میں اور لوگوں کی فکر میں انتہائی دنیا دار، کمینہ اور فاسقانہ چال چلنے والا، مبہم طور پر تو ہم عموماً جمعوں کے موقع پر عرض کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ضروری سمجھا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور کے اندر بگاڑ اور ایک دوسرے کا انتشار بہت زیادہ ہے۔ جہاں ہم حسین ابن علی کو ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں بعض علاقوں میں بعض مقامات پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو یزید کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور یزید کا نام لکھ کر اس کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، اور یہ بھی کہنے والے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی بھی ایک شہزادہ تھا اور یزید بھی ایک شہزادہ تھا، لہذا وہ جتنی ترجیح حضرت امام حسین کو دیتے ہیں اتنی ہی ترجیح وہ یزید ابن معاویہ کو بھی دیتے ہیں۔ ان باتوں میں الجھ جاتا ہے عام آدمی جس وقت کسی ایسے بندے کی جو ایسا صرف پھرا بندہ بندے کو مل جائے اور اس کی باتیں سننی پڑ جائیں تو بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ اگر جمعوں کے موقع پر اپنے علماء اپنے خطباء سے بندے نے استفادہ کیا ہو تو یقیناً اس بندے کے لیے یہ ایک قاری سبق ہوتا ہے۔ دیکھیے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا، آپ کے سر انور کو ابن زیاد، یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ کوفہ کا گورنر تھا، اس کے پاس لایا گیا۔ اب اس کا دربار سجا ہے اور دربار سجنے میں اس نے حسین ابن علی کے سر انور کو سامنے رکھ کر ہاتھ میں چھڑی کی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اکیلا وہاں بیٹھا ہے، کئی لوگ وہاں پر موجود ہیں، اہل بیت کے کئی فرزند، بلکہ جتنے بھی اہل بیت کے فرزند اور اہل بیت کے ساتھ آئے ہوئے لوگ مردوں میں، عورتوں میں، بچوں بچیوں میں بچ گئے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ حضور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور سامنے رکھا ہے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے ابن زیاد نے جو گورنر ہے کوفہ کا۔ اور بعض لوگ یہ تاریخوں کو مانتے نہیں ہیں، وہ سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اب یہ قرآن سے تو نہیں مل رہا، بولو قرآن سے نہیں مل رہا، احادیث طیبات میں یہ ساری باتیں موجود نہیں ہیں، اور قرآن اور حدیث کا درجہ تو برابر ہے ہی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اگر تاریخ ہے، آپ بتائیے آج کون سا دن ہے؟ بولو جنہیں پتہ ہے وہ بولو، جمعہ کا دن ہے۔ اگر تاریخ نہ ہو کون بتائے گا کہ آج جمعہ ہے؟ قرآن بتائے گا؟ بعض لوگ سرے سے تاریخ کا انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے امام ہیں جنہیں حضور نے 75 بار خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ الخلفاء، وہ بھی تاریخ کی کتاب ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بالکل یہ کہہ دینا کہ تاریخ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تاریخ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں،
اگر یہ بات کر دی جائے تو پھر بہت سارا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ کی عیدیں کہاں گئی، آپ تاریخوں کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری تاریخ ہی تو ہے جو بتاتی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ میدان بدر کے اندر کون کون شہید ہوا اور کیسے شہید ہوا، صحابہ نے تیاری کیسے کی، یہ ساری باتیں جب آپ پڑھنے لگیں گے تو تاریخ والا ہی بتائے گا کہ یہ کیا معاملہ بنا۔ تو جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو سامنے رکھا گیا تو ابن زیاد بد میں ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے ساتھ، آپ کے لمحائے مبارکوں کے ساتھ وہ چھڑی ٹچ کر رہا ہے، آپ کے دانتوں کے ساتھ وہ چھڑی مس کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ یہ وہ حسین ہے جس نے ہم سے ٹکر لی ہے۔ آج ان کا سرا ہمارے ساتھ سامنے ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ یہ نہ کرتے تو ہم ان کا گلا کیوں کاٹتے؟ یہ بات وہ کر رہا تھا، اسی مجلس کے اندر حضور کا ایک صحابی بیٹھا تھا جن کا نام تھا حضرت زید بن ارقم۔ حضرت زید بن ارقم نے یہ منظر دیکھا، بوڑھے تھے، آنکھوں کی بینائی ذرا کم تھی، لیکن انہیں نظر آ گیا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ وہ کہیں بول اٹھے، کہنے لگے ظالم اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لے، ان لوگوں کو میں نے اپنے نبی کریم کو کئی بار بوس سے دیکھتے دیکھا ہے، اور حسین ابن علی کو میں نے کئی بار نبی کریم کے لبوں کے ساتھ لب لگاتے دیکھا ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لے۔ ایمان سے بتائیے ابن زیاد کون ہے؟ اب جب حسین ابن علی کا سر انور کٹ چکا، کٹنے کے بعد بھی ان کو آرام نہ آیا تو وہ حسین ابن علی کے سر انور کے ساتھ یہ اذیت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میرا رب فرماتا ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی تو پھر رب کا انعام یہ ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، رب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھیے یزید کے جتنے کارندے تھے، یزید کو جتنے ماننے والے لوگ تھے، رب نے ان پر لعنت کیسے کی یہ تاریخ بتائے گی۔ دیکھیں کہ ان کے ساتھ حشر کیا ہوا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ اب جب امام علی مقام کے سر انور کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ابن زیاد نے دیکھا کہ زید ابن ارقم بول اٹھے، کہنے لگا کہ اگر آپ پورے نہ ہوتے اور رسول اللہ کے صحابی نہ ہوتے تو میں تم کو قتل کروا دیتا، مجھے تیرا حیا ہے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، مجھے میرا حیا ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، اس کا حیا کوئی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم کا نواسہ حسین ابن علی ہے، جس نے حسین ابن علی کا کوئی لحاظ نہیں کیا، وہ میرا لحاظ کیا کرے گا؟ اب ابن زیاد نے وہی سر جس کو کئی حضرت امام حسین کے گھرانے کے دیگر جو بچے تھے ان کے سروں کو بھی اور امام علی مقام کے سر انور کو بھی وہاں سے جشن کی صورت میں یزید کے پاس بھجوایا دمشق کے اندر۔ وہ چلتے جا رہے ہیں، آگے آگے امام علی مقام کا سر ہے اور نیزے پر الٹا ٹانگا ہوا ہے، نیزے کے اوپر امام علی مقام کا سر انور رکھا ہوا ہے اور سارے یزیدی ساتھ ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ جاتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے، کیونکہ پیدل جانا تھا اور کوفہ سے دمشق جاتے وقت راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، رکے۔ جہاں رکے تھے نہیں رکنے کے مقام پر ایک عیسائی پادری، عیسائیوں کا عالم، اس کا گھر تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کی چوٹی پر جلی حروف میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدتے ہی یوم الحساب۔ شعر یہ عربی میں لکھا ہوا تھا، اس کا معنی یہ تھا کہ جن لوگوں نے یا جس قوم نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے، کیا انہیں تمنا ہے، کیا انہیں امید ہے کہ کل ان کا نانا جان رسول اللہ کی شفاعت کریں گے؟ یہ شعر لکھا ہوا ہے۔
اس قافلے والوں کی نظر پڑ گئی اس شیر پر نظر پڑی تو قدموں سے زمین نکل گئی. کہنے لگے اتنا واضح شیر کہ جس نے حسین بن علی کو شہید کیا یا قتل کیا، کیا انہیں امید ہے کہ رسول اللہ ان کی کل شفاعت کریں گے؟ تو وہ اس قاضی کو کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ شیر کس نے لکھا ہے؟ یہ پہاڑی کے سرے پر جلی روح میں شیر لکھا ہوا ہے، یہ کس نے لکھا؟ وہ پادری کہنے لگا یہ آج وہ 4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ میری پیدائش سے پہلے کا لکھا ہوا ہے. بولو کیا کہنے لگا؟ میری پیدائش سے پہلے لکھا ہوا. کہنے لگا ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا تھا، باپ دادا نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا ہے. رب کی ذات پاک نے وہ جلی حروف میں لکھوا دیا کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے انہیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ حسین کا نانا ان کی شفاعت کرے گا. جہاں دشمن ہوتے ہیں وہاں وہ عیسائی آدمی ہے، عیسائیوں کا عالم ہے جن کو پادری کہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ حسین بن علی کا سر انور کاٹ کر جا رہے ہیں. ان سے سوال کیا بھائی کو اس سر انور کو کاٹنے کی وجہ کیا؟ تو یزیدی کہنے لگے کہنے لگے ہم نے ان کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے، یزید کی بات کو نہیں مانا، یزید کی بات کی تقلید نہیں کی ہے. جب انہوں نے یزید کی بات نہیں مانی ہم نے ان کے سروں کو کاٹ دیا. میرے دوست کو پادری ہے عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن دل کے اندر خیال آنے لگا، دل کے اندر یہ بات رچ بس گئی. کہنے لگے لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا کا پیغمبر رسول اللہ آئے، لوگوں یہ ان کے نواسے کا سرکار کرتے جا رہے ہیں، کیوں نہ اپنی قسمت کو بیدار کروں، ایک رات کو مہمان بنا، ان کو اپنے گھر میں مہمان بنا رہے ہیں. کہنے لگا ایسا کرو مجھ سے اجرت لے لو، مجھ سے مزدوری لے لو، اور یہ رسول اللہ کے نواسے کا سر انور ایک رات کے لیے مجھے دے دیجیے. اور آل بیت کے جتنے بھی لوگ تمہارے ساتھ ہیں آل بیت کے لوگوں کی ضیافت آج میرے ذمہ ہے، آج میرے گھر میں رات کو آرام کریں. میرے دوستوں حسین بن علی کے سر انور کو لے کر وہاں پر اس انتہائی معزز و محترم عیسائی نے کیا کیا، امام علی مقام کے سر انور کو دھویا اور ادھر امام علی مقام کے سارے گھرانے کی دعوت کی، خوبصورت ان کو کھانا کھلانے کے لیے رغبت دلائی، سارے گھر والوں کو متمکن کر دیا کہ آج ان کی خدمت کی جائے. میرے دوستوں ساری رات امام علی مقام کے سر انور کو سامنے رکھ کر ہاتھ باندھ کر عیسائیوں کا پادری کھڑا ہاتھ باندھے اور امام علی مقام کا سر انور سامنے رکھا ہے، محبت کی جوت میں کھڑا ہے. ساری رات کھڑا ہونے والا رات کا پچھلا رہ رہا، کہنے لگا لوگوں آسمان سے نور برستا مجھے نظر آیا، لگتا تھا کہ امام حسین کے سر انور کا طواف کرنے کے لیے خدا اعظم کی نورانی مخلوق آ رہی ہے. کہنے لگا کہ جب وہ نورانی کیفیت میں نے دیکھی میرے دل کی کیفیت بدل گئی. خدا کی قسم اچانک میرے رب نے میرے دل میں اسلام کا اتنا پیار پیدا کیا. فرمانے لگے کہنے لگا لوگوں جب میرے دل میں نورانیت نے اپنا پھیلاؤ کیا میری زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. میں نے حسین بن علی کی محبت بیان کر حسین کے نام کا کلمہ زبان سے پڑھ لیا. پھر رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو جب قافلہ روانہ ہونے لگا وہی ساتھ جانے ساتھ گیا. دمشق کے اندر یہ جشن پہنچتا ہے نا، وہاں یزید ہے اپنے تخت پر بیٹھا ہوا، بڑی نخوت سے تکبر سے اکڑ سے تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کی بھی وہی کیفیت ہے. وہ بھی وہی بات کرنے لگا جو ابن زیاد نے عمل کیا. وہاں پر ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا ابو برزہ اسلم، یہ بھی رسول اللہ کے صحابی، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی.
ابو برزہ اسلمی یہ بولے کہنے لگے یزید چھڑی کو پیچھے ہٹاؤ، اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹاؤ، کیونکہ تو رسول اللہ کے نواسے کو اذیت دے رہا ہے۔ میں نے اپنی نظروں سے آمنہ کے نام کو حضرت امام حسین کو کئی بار بوسے سے دیکھا ہے، اور رسول اللہ کے نواسے کو رسول اللہ کے کندھوں پر سوار دیکھا ہے۔ لوگوں یہ بات ادھر حضرت ابو برزہ اسلمی کر رہے، ادھر یزید کو یہ بات لائے ہوئی، کہنے لگا کہ یہ تو پورا صحابی ہے، کہنے لگا اس کو میرے دربار سے نکال دیا جائے۔ ابو برزہ اسلمی کو وہاں سے نکال دیا گیا، میں دیکھنے وہاں ان کو باہر نکال دیا۔ اب معاملہ ذرا سوچ کر بتائیے، جو لوگ یزید کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں انہیں یہ تو فکر کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، یزید تو دمشق میں بیٹھا تھا اور واقعہ کربلا میں ہوا ہے، اور یہ کوفہ میں بہت سفر ہے، لہذا اسے ان حالات کا پتہ نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں اگر اسے حالات کا پتہ نہیں تھا، جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اور پورا گھرانہ ان کا قربان ہو چکا تھا، تو یزید نے کسی سے انتقام بھی لیا تھا؟ بولو، اگر انتقام کسی سے لیا تھا کہ یہ معاملہ تو نے کیوں کیا، مثلا اپنے زیاد کا گلا کٹا ہوتا اور وہ اس سے پوچھتا کہ تو نے کیوں یہ معاملہ کیا ہے، تو پھر تو ہم کہتے کہ یزید سچا ہے۔ یا اگر کسی کو عہدے سے ہی معطل کر دیا ہوتا کہ اس کا یہ عہدہ اس کے پاس نہیں لے گا، اور بدستور گورنر رہا اور یزید نے اسے خوش رکھا، تو پتہ چلا پھر رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ کہ حسین بن علی کے ساتھ چلتا ہے، یہ حسین بن علی کی عزت ہے۔ اب وہاں معاملہ یہ بنا کہ اسی دربار یزید کے اندر، یزید کے دربار میں ہی ایک روم کا بیٹھا ہوا عیسائی آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یزید کا عمل ہی ہے، اسے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہو کیا رہا، بعد میں جب اسے بتایا گیا کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں اور یہ نواسۂ رسول ہے جن کا سر کٹا ہوا ہے، اور ان کے کھیل ان کے ساتھ بچوں جیسا کھیل یزید کھیل رہا ہے، وہ چپ نہ رہا، وہ بول اس نے کہا بدبختو میری بات سنو، کہنے لگا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لوگوں کے گرجے کے اندر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدم کو رکھا ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری میں قدم ٹکایا ہے۔ کہنے لگا ہم اس سواری کے نشان کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں جتنا تم مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہو۔ تم مسلمان کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے بڑا رفتہ ہو کر جاتے ہو، تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدم کے ساتھ وہ جو نشان باقی ہیں ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تم نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا، تم نے اپنے نبی جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے صاحبزادے کو قتل کر دیا، یعنی وہ عیسائی ہے، وہ کفر کر رہا ہے۔ بتائیے جہاں غیر مسلم عیسائیوں کو وہاں نفرت اور گھن آ رہی ہے، آج کون سا صحیح مسلمان ہے جو یزید کے لیے محبت کے جذبات رکھتا ہے؟ وہیں بیٹھا ہوا ایک یہودی آدمی بولا، بولو کون؟ یہودی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، اسے یہ منظر نظر آ رہا۔ یہودی بولا، کہنے لگا کتنے عجیب لوگ ہیں یہ، کتنے ظالم لوگ ہیں۔ کہنے لگا لوگوں ہمارے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے وہ نبی بنے ہیں، کہنے لگا لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، 70 پشتیں اوپر گزر چکی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 17ویں پشت میں میں پیدا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے پانا، کہنے لگا مجھ سے پہلے 70 پشتیں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہنے لگا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو حضرت موسیٰ کی پشت سے، میں انہیں بتاتا، کہنے لگا لوگوں جب لوگوں کو میں یہ بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں 70ویں پشت
مجتمع میں پیدا ہوا، 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لوگ میرے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں، لوگ میرے پیر چوما کرتے ہیں، لوگ میری پیشانی پہ بوسے دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی 70 پشتوں کے بعد آنے والا فرزند ہے۔ لیکن کہنے لگا ہے پھر تم پر، کل رسول اللہ دنیا سے گئے، ان کا نواسا حسین ابن علی ہے، ان کا بیٹا ہے، تم نے شہید کیا، اس نبی کا کیا کلمہ پڑھتے ہو مسلمانوں، تم نے رسول اللہ کے بیٹے کو کیوں ذبح کیا؟ یہ عیسائی اور یہودی لوگ نفرت دلوانے لگے۔ پہلے تو وہ جشن منا رہا تھا کہ یزید خوشیاں منا رہا تھا کہ ہم نے فتح پا لی ہے، ہمیں نصرت مل گئی ہے، ہم ظفر یاب ہو گئے ہیں اور کامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے۔ اس باتوں ان باتوں میں اٹکیلیاں کر رہا تھا، لیکن جب سمجھ کیا آئی کہ ہر طرف سے لعنت ہی لعنت ہے، کیوں میرے لیے لعنت نہ ہوتی؟ وقت فرما رہا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی، خدا کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ رب کا فرمان ہے۔ یزید نے جب یہ منظر دیکھا کہ کھڑوئی ہر بات کی بنا پر نہ شام والے مان رہے، نہ عراق والے مان رہے، نہ مدینہ والے مان رہے، نہ مکہ کے رہنے والے مان رہے، ہر کوئی کہہ رہا یزید نے ظلم کیا، ہر کوئی کہہ رہا یزید نے ستم کیا، ہر کوئی کہہ رہا یزید نے برا کام کیا، پھر قدم چلے کہنے لگا یہ ابن زیاد نے برا کام کیا ہے، یزید یہ ابن زیاد نے مجھے بتایا نہیں، میرے مشورے سے ہٹ کر اس نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے۔ انہی باتوں سے آج یزید کی ہماری دھوکہ کھا گئے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں سارا موقع یزید کے عمل سے واضح وجود میں آیا، کیونکہ حسین ابن علی کو شہید کرنے کے بعد بھی کئی منظر ایسے ہیں جو دنیا میں دیکھے یزید نے برا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں شاید آپ نے پہلے کسی سے نہ سنی۔ یزید نے کیا کیا؟ وہ جشن منوایا اور پھر منظر یہ بھی پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ حسین ابن علی نے سر کو اٹھایا، اس کو ایک نیزے پر چڑھا کر پورے دمشق کی گلیوں کے اندر پھرایا۔ باقی سرے انور جتنے بھی اہل بیت کے لوگوں کے سرے انور تھے نا، ان کو دیکھ کر آگے آگے حسین ابن علی کا سر ہے اور پیچھے باقی سر ہے۔ وہ جشن منا رہے ہیں۔ کیا جشن منا رہے ہیں؟ وہ خوشی کا جشن ہے، انہیں مسرت ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور یزید نے فتح پا لی، لیکن اسے یہ بھی پتا کہ اس کے زمرے میں لعنت کتنی برس رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سرے انور لے کر جا رہے تھے تو اس وقت ایک آدمی کے گھر کے پاس سے جب وہ گزرا نا، امام حسین کا سر انور، اندر ایک بندہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا تھا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تیرا گمان یہ ہے کیا اصحاب کہف اور اصحاب رقیم جو ہے ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم حسین ابن علی کے سر انور سے آواز آئی، فرمانے لگے ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا معاملہ بڑا عجیب ہے، لیکن آواز امام علی مقام فرما رہے تھے ان نقلی و حملی من عجب الرجل اصحاب الکہف والرقیم، فرمانے لگے میرا شہید ہونا پھر میرا سر نیزے پر چڑھانا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ دیکھو نا کسی کا سر کٹ جائے تو پھر تو کھیل ختم ہو جاتا ہے نا۔ امام حسین کے سر انور سے کرامت نواز آ رہی کہ تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ وہ بڑا عجیب معاملہ تھا اصحاب کہف والا، فرمایا اس سے زیادہ عجیب آج کی منظر ہے کہ امام علی مقام کا سر انور کٹ چکا ہے، پھر بھی ان کو اٹھا کر لوگ جشن منا رہے ہیں اور پھر ان پہ چڑھایا ہے۔ یہ اس سے زیادہ تعجب والی بات ہے۔ اب کیا یزید نے کیا؟
ان سارے سروں کو دیکھ کر حضرت امام زین العابدین کو کہا کہ ان کو مدینہ پاک میں لے جاؤ، عورتوں کو، بچوں کو، جتنے بھی لوگ تھے سب کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اب ذرا کیفیت سوچئے، جب گئے تو امام علی مقام قائد بن کر گئے تھے، واپس آئے تو کون قید ہے؟ امام زین العابدین، امام علی مقام کا بیٹا حضرت امام زین العابدین یہ مدینہ منورہ میں آئے۔ دوستان گرامی کا اس فضا کا عالم کیا ہوا ہوگا، ہماری عقل تو سمجھنے سے بھی قاصر ہو گئی، ہماری فکر بھی جواب دے گئی، ہماری محبت بھی جواب دے گئی کہ جب لٹا پٹا کافرہ مدینہ منورہ میں واپس آیا ہوگا، ان ذرات پر کیا گزری ہوگی، جن ذرات میں اتنے سال امام علی مقام کا نظارہ دیکھا تھا۔ لوگوں اس فضا کی کیا کیفیت ہوگی، اس فضا میں امام ہمام نے ساتھ دیے تھے۔ مدینہ منورہ کے بوڑھے کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، سارے کج مردہ ہو گئے۔ جب لٹا پٹا قافلہ دیکھا تو حیرانی کا عالم ہے۔ تو سارے گرامی کا بحران مچ گیا مدینہ منورہ میں۔ حالانکہ بدر کا نظارہ بھی پہلے دیکھا چکا، دیکھ چکے تھے، لوگوں خندق بھی دیکھی جا چکی تھی، میدان بدر کا مارکا بھی لوگوں کی نظر میں تھا، لیکن جتنی قیامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع میں مدینہ منورہ میں آئی، اس سے پہلے کہیں جہان میں نہ دیکھی گئی نہ سنی گئی۔ میرے دوست، میرے نبی کریم کے مدینہ منورہ کی کیفیت یزید نے وہ کروائی جیسے کہ اس نے سمجھائی کوئی کس شہر کے ساتھ بدبیانی کر رہا ہوں۔ کون سا مدینہ منورہ؟ جس مدینہ منورہ کے بارے میں میرے تیرے نبی کریم کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، نشان ہے، فرمایا جس بندے نے مدینہ کے رہنے والے لوگوں پر ضابطہ ڈالا، یعنی انہیں دباؤ ڈالا، میرے نبی کریم فرماتے ہیں خدا انہیں یہ ایسے پگھلا دے گا، ایسے ختم کر دے گا جیسے پانی کے اندر نمک کو ڈالا جائے، نمک پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والا بندہ یوں مٹ جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک مٹ جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، بولو کیا ہے؟ اور ایک اور حدیث پاک لکھی ہے کہ جو مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ کے ملائکہ بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں۔ اب یہ جب معاملہ مدینہ والوں نے دیکھا تو کیا وہ یزید کے حق میں نعرے لگاتے کہتے کہ یزید نے بڑا کام کیا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو چین نہ آیا، قرار نہ آیا، کہنے لگے بس آج سے ہماری بیعت ٹوٹ گئی۔ تو سانے گرامی کا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، فرمانے لگے ہم یہ منظر دیکھا، ہم نے یہ کیفیت دیکھی، ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے کہا ہم یزید کی بیعت سے تنگ آ گئے، ہم یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے اعلان کہہ دیا کہ یزید کی بیعت کو ہم موڑنے لگے، ہم نے مانا ہی نہیں یزید کیا ہے، لیکن یزید کی حکمرانی کو بھی نہیں مانتے اور یزید کے خلاف ہیں۔ جب مدینہ منورہ کے لوگوں نے یہ کام کیا، ادھر یزید کو پتہ چلا کہ مدینہ والے تو میرے خلاف ہیں، مکے والے بھی خلاف ہیں، دونوں حرمین طیبین والے میرے خلاف ہیں، وہ میری خلافت کو نہیں مان رہے، وہ میری حکومت کی بات ہی نہیں مان رہے۔ اس نے وہاں ایک آدمی کو تیار کیا جس کا نام تھا مسلم بن عقبہ، اس کو سپہ سالار بنایا، 20,000 کی فوج اس کے ساتھ ملائی۔ کہنے لگا کہ مسلم بن عقبہ، ہمارے اکابر اس کو مسلم نہیں کہتے تھے، بڑے کہتے تھے کہ مسرف ہے، فضول خرچ ہے، مسلم بن عقبہ نہیں کہتے، کہتے اس نے کہا لے جاؤ 20,000 بندہ ساتھ لے جاؤ، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرو۔ کیا کرو بولو؟ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرو۔ وہ مدینہ منورہ جن کے نغمے ساری زندگی تو سنتا ہے، ساری زندگی جس مدینہ منورہ کے نغمے پڑھنے والا بھائی ہے میرے دوستو، وہی مدینہ جس مدینہ منورہ کے اندر میرے رب ذوالجلال 70,000
सलाम के नगमे पढ़ो। लोगों यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को भेजा, 20,000 का लश्कर देकर भेजा। कहने लगा ये मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई कर दो, 3 दिन तुम्हारे पास है, मदीना मुनव्वरा का हर मामला मैं तुम्हारे लिए हलाल करार दे रहा हूँ। कहने लगा चाहो तो वहाँ सितम करो, चाहो तो जुल्म करो, चाहो तो वहाँ के बच्चों बच्चियों को बेदरे कत्ल करो। उस्ताद इकराम का तारीख वाला साहिब कहने लगा तकरीबन 10,000 बंदे ऐसे जो मदीना मुनव्वरा के अंदर रहने वाले थे उनको बेदरे कत्ल कर दिया गया। क्या किया गया? बोलो। ये वो बातें हैं जिन बातों को आप पहले नहीं सुने होंगे। जो फौज आई थी, घोड़े लेकर आए, ऊंट लेकर आए, अपनी सवारियां लेकर आए। मेरे दोस्तों, इस मस्जिद नबी की मोहब्बत के नशे में हम मस्त रहते हैं। उसी मस्जिद नबी के प्यार वाली प्यारी बातें सुनने वाले मेरे भाइयों, ये कड़वी बातें भी सुनो ना। मदीना मुनव्वरा के सुकूनों के साथ यजीद के सिपाहियों ने अपने घोड़े बांध दिए, ऊंट बांध दिए। 3 दिन तक जब घोड़े मस्जिद नबी के सुकूनों के साथ बंधे रहे, मेरे भाई जरा ख्याल करना, फिर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी की पाकीज़ी और तहारत का यजीद ने क्या ख्याल रखवाया। अब यजीदियों को और उसके हवारियों को सोचना है यजीद के कारनामे कितने भयानक थे, कितने बुरे थे कि जब 3 दिन तक मेरे नबी की मस्जिद में अज़ान न हुई, हुजूर नबी करीम की मस्जिद में अज़ान किसी ने न सुनी। हुजूर के सहाबी जिनका नाम था हज़रत सईद बिन हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पूरे सहाबी हैं, जिनकी सफेद की दाढ़ी हो चुकी है। दोस्तों, घर से मस्जिद नबी की जाने पर है यजीद की सिपाही आगे बढ़ा, कहने लगा मुझे बता तू कौन है? हज़रत अबू सईद फरमाने लगे मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ। कहते हैं कि तारीख वाला साहिब कहता है कि अबू सईद खुदरी की दाढ़ी से पकड़ कर अपने चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। लोगों को वापस घर में भेज दिया गया। बताओ ना, जब रसूलुल्लाह के सहाबा को तकलीफ दी गई तो गोया रसूलुल्लाह को तकलीफ दी गई। जिसने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी बोलो उसने रब्बे जुल जलाल को तकलीफ दी, और जिसने रब्बे जुल जलाल को तकलीफ दी दुनिया में भी उस पर लानत है। बोलो मौलवी नहीं, रब का कुरान कह रहा है लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। फिर फरमाया वअअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, रब ने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। उलमा ने लिखा तकरीबन 10,000 मदीना मुनव्वरा की बच्चियां हामिला हो गई उनके करतूतों की बिना पर। 10,000 के लगभग औरतों और मर्दों बच्चों को मदीना मुनव्वरा के लोगों को शहीद कर दिया गया। मस्जिद नबी के अंदर घोड़े नीच करते रहे, पेशाब करते रहे। एक सहाबी हैं और ताबी हैं, वो सहाबी नहीं, उनका नाम है सईद इब्ने मुसय्यब, वो ताबी हैं। वो कहते हैं मैं रसूलुल्लाह के मिंबर के करीब बैठ गया, मजनून बन गया, मजनून आदमी हो। कहने लगे कि सिपाही मेरे पास आए, कहने लगे कि तू क्या करना है, यहाँ पर निकल जा। लेकिन कहने लगे मैंने मजनूनाना कैफियत बना ली, जैसे मैं पागल हूँ, मैं मजनून हूँ। कहते हैं फिर उन्होंने मुझे कुछ न कहा, मैं रसूलुल्लाह के मिंबर के नीचे छुप गया। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं लोगों 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गई, मस्जिद नबी में कोई आज़ान देने वाला मुअज्जिन ना आया। लोगों मस्जिद नबी की मस्जिद के अंदर ना कोई अक़ामत सुनाने वाला नजर आया। लेकिन फरमाते हैं खुदा की कसम जब भी आज़ान का वक़्त आता मुझे रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर से आज़ान की आवाज़ आती, कोई अक़ामत करने वाला अक़ामत भी कह रहा होता। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं मैं वही आज़ान सुनता, उसी आज़ान पर नमाज पढ़ लेता था। ये है रसूलुल्लाह के साथ उनकी दुश्मनी। अब भी यजीद के हवाले से किसी के दिल में कोई प्यार का जज्बा रहा होगा। जब उसे ये समझ आई कि मदीने वाले तो मेरे मुखालिफ हो ही गए, मक्का वालों का पता करो वो क्या कहते हैं। तो मक्के वाले कोई अलग थे,
مکے والوں کا بھی یہی اعلان ہے کہ ہم یزید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. واقعہ ہر تاریخ کے اندر بہت بڑی عام حیثیت کا حامل ہے. میرے دوستوں نے مکہ مکرمہ کے اندر بھی لوگوں کو بھیج دیا. میرے دوستوں وہاں مکے کے اندر کیا معاملہ پیش ہوا؟ وہ خدا کا گھر جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے محبتوں سے جس کی بنیادیں بڑھائی تھی، اس گھر کی عزت کو برباد کیا گیا، لوگوں کو پتھراؤ کیا گیا. مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ہولی کھیلی گئی، پتھر پھینکے گئے، حتیٰ کہ کعبہ اللہ کے خلاف کو آگ بھی لگا دی گئی. یہ یزید کے کسی کارنامے کا ایک نظارہ ہے. دیکھیے علماء نے لکھا کہ جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو دمبا شہید کیا، دمبا ذبح کیا گیا تھا نا، اس دمبے کے سینگ کعبہ اللہ کی چھت کے اندر اس واقعے سے پہلے موجود تھے. جب آگ لگائی گئی اور خانہ کعبہ کا چھت گر گیا، اس وقت وہ سینگ جو اس دمبے کے سینگ تھے، جنتی دمبے کے سینگ، وہ اس وقت جلے گئے. یزید نے جب آگ لگوائی تھی کعبہ پر، پتھراؤ کیا گیا، آگ جلائی گئی، خانہ کعبہ کی دیواروں کو مسمار کر دیا گیا. یہی حالات تھے انہی اوقات کے اندر. ادھر وہ کام کر رہے تھے اپنا، ادھر پیغام آ گیا کہ یزید ہلاک ہو گیا. 64 ہجری کا واقعہ ہے. پیغام آیا یزید مر گیا. کیسے مرا؟ اب سجدہ کرتے تو نہیں مرنا تھا نا، کیسے مرا؟ اٹھائیے کتاب میں میرے بھائی یزید کی موت کا واقعہ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہوتی ہے ان کا کیا حشر ہوتا ہے. علماء نے کہا کہ اپنی چارپائی پہ پڑا تھا، اپنے بیٹے کو بلانے لگا جس کا نام تھا معاویہ بن یزید، اور کہنے لگا او معاویہ میرے بیٹے، یاد رکھیے یزید کے والد کا نام بھی معاویہ تھا، بیٹے کا نام بھی بولو. بات سمجھیے. اپنے بیٹے کو بلا کر کہنے لگا اے میرے بیٹے معاویہ، میں نے حکومت تیرے سپرد کر دی ہے، آج سے میں نے تجھے ولی بنا دیا. اپنے بستر پر لیٹا ہے. دوستان گرامی جب ظلم و ستم سے یہ حکومت اور سلطنت حاصل کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ ولی بھی کوئی نہیں بناتا. لوگوں وہاں وہ معاویہ ابن یزید بولا کہنے لگا. علماء نے لکھا کہ زوردار چیخ مار کر کہنے لگا اے میرے باپ یزید، یہ سلطنت مجھے نہیں چاہیے جس کی دیواروں کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، جس کی دیواروں کے نیچے حسین بن علی کی شہادت کا پیغام ہے. یہ لعنت ہے، یہ تخت بھی میرے لیے لعنت ہے، یہ تاج بھی میرے لیے لعنت ہے. مجھے اس سے غریبی چنگی ہے، یہ سلطنت مجھے نہیں چاہیے. بتاؤ نا میرے بھائی، آج اتنے سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مدعی سست چست والا معاملہ بنا ہے کہ یزید کے حق میں ووٹ دیتے نظر آ رہے، لیکن اس کا اپنا بیٹا نہیں مان رہا. 14 صدیاں بعد تجھے کیا ضرورت پڑی؟ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا یاد آیا. آج اسے امیر المومنین لوگوں کو سمجھ آیا ہے. نہیں میرے بھی وہ منظر بھی دیکھیے کہ یزید نے کیا کارنامے کیے. بیٹے نے کہا کہ سلطنت سے میں ہاتھ کھینچتا ہوں. کیا حالت تھی یزید کی؟ غلامی کی مرض لاحق ہو گئی. میرے دوست دیکھنا رگڑ رہا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ سے کہتا ہے مجھے پانی پلایا جائے، پانی پلایا جائے، لیکن جب پانی کا قطرہ نہیں دیا جاتا تب بھی بلک بلک کر مر رہا ہے. اگر پانی دیا جاتا ہے تو وہ بستر بن کر اس کے سینے کو چاک کر رہا ہے. قرار نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا، چارپائی پر سکون نہیں آ رہا، ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ادھر لڑکی کھڑی ہے جو اس کے منہ میں پانی ٹپکا رہی ہے، لیکن وقت سے کراتے کراتے سارے جہان کی برائیوں کو اپنے سر پر رکھ کر کٹھی قبر کے اندر لے جا رہا. لیکن دوستان گرامی دار خدا کی قسم
قسم یہ یزید نہیں منا، یہ گویا یزیدیت کی پوری ساری یزیدیت آج مر رہی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں حسین ابن علی آیا ہے، اور حسین ابن علی نے دونوں جہانوں میں نبی کریم کے دین کی سرسری قائم کی ہے۔ امام علی مقام تو زندہ رہتا ہے۔ بتانے کی صرف یہ بات ہے کہ آج فتنوں کا دور ہے، بگاڑ کا دور ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی یزیدی بیٹھے وہ اس کے حق میں بولنے لگے اور آپ کے پاس بات ہی کوئی نہ ہو، ہم منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہو، بندے کو اتنا علم ہونا چاہیے، بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یزید کو آپ امیر المومنین مانتے ہیں، ایک بات کی وہ صفائی پیش کرتے ہیں کہ یزید کو پتہ نہیں تھا، وہ دور بیٹھا ہوا تھا۔ پوچھئے یزید نے جب امام علی مقام کا سر انور کٹا ہوا دیکھا تھا، ابن زیاد سے انتقام دیا تھا، ابن زیاد کو قتل کروا دیتا، عمر بن سعد کو قتل کروا دیتا، شمر کو قتل کروا دیتا، خولی کو قتل کروا دیتا، پتہ چلتا کہ یزید تو بری ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ نہیں کیا گیا بلکہ پڑھ کر پہلے معاملے سے پڑھ کر مدینہ منورہ کی عزت کو پامال کیا گیا، مکہ مکرمہ میں بچوں جیسی ہولی کھیلی گئی، تو بتائیے اب بھی یزید کا دامن صاف ہے؟ حاشا وکاللہ، حاشا وکاللہ۔ ہم کہتے ہیں، میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، جو یزیدی کا رندے ہیں، یزید کے حق میں اپنی محبت کے جذبات ظاہر کرتے ہیں، خدا کرے قیامت والا دن ہو ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اور الحمدللہ ہم نہیں، ہماری ساری نسلیں امام حسین کی محبت میں حسینی ہیں اور حسینی رہیں گی۔ خدا کرے قیامت والے دن ہمارا حشر حسین بن علی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بات ذات پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ میرا بیان آپ دوستوں کا سننا قبول فرمائے۔ وما علیہ